آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ابراہیم کی، جو بہت ہی خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان خود اس لمحے میں موجود ہو اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ یہ کہانی ہے ایک شادی کی، ایک ایسی شادی جو خوشیوں کے ساتھ شروع ہوئی مگر خوف، موت اور نحوست پر ختم ہوئی۔ چلیے سنتے ہیں ابراہیم کی زبانی۔ میں کراچی کے علاقے گلشن حدید میں رہتا ہوں۔ یہاں ہم برسوں سے آباد ہیں، حالانکہ ہمارے تمام رشتہ دار ملیر، گلشن اقبال، صدر اور شہر کے دوسرے حصوں میں رہتے ہیں، مگر ابو کو یہاں کا سکون بہت پسند تھا، اسی لیے ہم نے کبھی گھر نہیں بدلا۔ یہ دسمبر سن 2000 کی بات ہے۔ امتحانات ختم ہوئے تھے، فارغ وقت تھا کہ اچانک امی کی خالہ زاد بہن یعنی سجو خالہ کے بیٹے رضا بھائی کی شادی کا دعوت نامہ آ گیا۔ خالہ کو فون کیا، مبارکباد دی تو ہنستے ہوئے بولی، ابراہیم تم نے صرف آنا نہیں بلکہ انتظامات میں بھی ہاتھ بٹانا ہے۔ میں نے فوراً کہہ دیا، خالہ سمجھے ہم حاضر ہیں۔ امی سے بات کی، رافیہ میری چھوٹی بہن تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس کی خالہ زاد بہنیں ندا اور ہیرا اس کی بہترین دوست تھیں۔ ہم نے طے کیا کہ مہندی کے دن جائیں گے کیونکہ اگلے دن بارات تھی اور پھر ولیمہ۔ امی نے 3 دن کا کھانا ابو کے لیے بنا کر رکھ دیا اور ہم صبح سویرے روانہ ہو گئے۔ پتہ میں نے رضا بھائی سے لے لیا تھا، لیکن ایک بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ خالہ نے 6 ماہ پہلے گھر بدل لیا تھا۔ پہلے وہ سعود آباد میں رہتی تھی، اب ملیر ندی کے قریب کھوکھرا پار نمبر 4 میں منتقل ہو گئی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ارد گرد سنسانی سی ہے، کچھ کچے راستے، کچھ چھوٹی آبادیاں اور ندی کے پار سناٹا۔ مگر خالہ کا گھر بہت خوبصورت تھا، نیچے 3 کمرے، اوپر 2، سجا سنورا، صاف ستھرا۔ خالہ خوشی سے گلے ملی مگر شکایت بھی کی، تم لوگ مہندی لے کر کیوں نہیں آئے؟ امی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بس مصروفیت تھی، مگر اب ہم ہیں نا سب کچھ دیکھنے کے لیے۔ امی اور رافیہ نیچے والے کمرے میں ٹھہر گئیں۔ رضا بھائی نے مجھے اوپر بلایا جہاں مردوں کے لیے انتظام تھا۔ خالہ نے بتایا شادی کے بعد اوپر کا حصہ کرائے پر دینے کا ارادہ ہے اور آج رات مایوں کی تقریب گھر کے سامنے خالی پلاٹ میں ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے ابو بھائی بھی آ گئے۔ وہ ہمارے ماموں زاد اور رضا بھائی کے ہم عمر تھے۔ ان کے آنے سے تو جیسے پورے گھر میں جان آ گئی۔ ان کا اصل نام ابو قاسم تھا، مگر سب انہیں پیار سے ابو بھائی کہتے تھے۔ ان کی موجودگی سے ہر محفل روشن ہو جاتی تھی۔ ہم تینوں نے مل کر مایوں کے لیے ٹینٹ لگانے کی تیاری شروع کی۔ پلاٹ صاف کرنے گئے تو دیکھا کچھ مٹی کے ڈھیر اور کنارے پر چند جھاڑیاں۔ ابو بھائی بولے، یہ جھاڑیاں نہ چھیڑنا، ٹینٹ ادھر ہی لگوا دو۔ ہم صفائی کر ہی رہے تھے کہ رضا بھائی آگے بڑھ گئے۔
ان کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑا۔ انہوں نے جھک کر دیکھا، ایک رومال میں لپٹی کوئی چیز تھی۔ وہ رک گئے، پھر جیسے تجسس میں آ کر اس رومال کو اٹھا لیا۔ میں کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی انہوں نے کپڑا کھول دیا۔ اندر تھا گوشت کا ایک ٹکڑا جس پر سیاہ رنگ کا خون جمع ہوا تھا۔ رضا بھائی کے ہاتھ کانپ گئے۔ انہوں نے جھٹکے سے وہ چیز پھینک دی۔ ابو بائی فوراً آگے بڑھے، غصے سے بولے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس چیز کو ہاتھ کیوں لگایا؟ انہوں نے ایک ڈنڈے سے وہ کپڑا اٹھایا اور دور کچرے کی کنڈی میں پھینک دیا۔ ہم نے سوچا بس بات ختم، مگر دوستوں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اصل مصیبت تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ رات ہوئی، ٹینٹ لگ گیا، سجاوٹ مکمل۔ محفل میں ہنسی، خوشی، گانے بجانے کی آوازیں۔ ابو بائی نے مسکراتے ہوئے کہا، سن ابراہیم، ایک بات بتاؤں، میری اور عنبر باجی کی بات پکی ہو گئی ہے، لیکن ابھی کسی کو نہیں بتایا۔ عنبر باجی وہ یتیم تھیں، مگر ان کے چہرے پر ایک خاص نور تھا۔ ہم سب ان سے محبت کرتے تھے، اور ابو بائی تو خاص طور پر۔ رات کی تقریب شروع ہوئی۔ عنبر باجی بھی بڑی خالہ کے ساتھ آئیں۔ ان کے آنے سے جیسے ماحول میں روشنی بھر گئی۔ سب باہر گئے۔ میں اور ابو بھائی تیار ہونے اوپر گئے۔ خالہ نے جاتے جاتے کہا، رضا کو بھی دیکھ لینا، کافی دیر سے کمرے میں ہیں۔ میں نیچے گیا، دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں اندر گیا، رضا بھائی کرسی پر بیٹھے تھے، ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پکڑے، سر جھکائے۔ میں بولا، رضا بھائی، آپ تیار ہیں؟ انہوں نے آہستہ سے سر اٹھایا، اور جیسے ہی ان کی آنکھیں نظر آئیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آنکھیں لال، چہرہ سخت، اور نظر کہیں دور خلا میں۔ میں گھبرا کر بولا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں لگ رہی، کچھ لاؤں؟ انہوں نے بس اتنا کہا، کچھ نہیں، سر بھاری ہے۔ آواز ایسی تھی جیسے اندر سے گونج رہی ہو۔ ابو بائی اندر آئے، چلو رضا، سب نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ رضا بھائی اٹھے، مگر ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے سہارا دیا، اور ان کے جسم سے ٹھنڈک ایسی محسوس ہوئی جیسے برف چھو لی ہو۔ ہم سب نیچے آ گئے۔ رسم شروع ہوئی، سب ہنس رہے تھے، خوشیاں تھی۔ رضا بھائی خاموش بیٹھے تھے، ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پکڑے۔ خالہ نے کہا، رضا بیٹا کچھ بولو بھی، مگر وہ بس مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ اسی وقت ان کی سالی نے مزاح میں ان کی انگلی پکڑی۔ پیسے نہیں دے رہے اور بات بھی نہیں کرتے، یہ کہہ کر اس نے انگلی ہٹا لی، اور بس وہ لمحہ سب کچھ بدل گیا۔ رضا بھائی نے اچانک غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے مروڑ دیا۔ لڑکی چیخ اٹھی، پورا مجمع ساکت ہو گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ ان کی سالی کا بازو بری طرح مڑ گیا۔ سب چیخنے لگے، اور رضا بھائی اچانک اٹھے۔ سامنے رکھا مٹھائی کا تھال
اٹھا لیا اور اندر بھاگ گئے۔ سب پریشان ہم پیچھے گئے، کھڑکی سے جھانکا تو جو منظر دیکھا دل دہل گیا۔ رضا بھائی پاگلوں کی طرح مٹھائی کھا رہے تھے، دونوں ہاتھوں سے مٹھائی منہ میں ٹھوس رہے تھے۔ ہم نے دروازہ توڑا، انہیں باہر نکالا، مگر وہ ہم سے چھوٹ کر ٹینٹ کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیگ میں سے چاول نکالے اور پاگلوں کی طرح کھانے لگے۔ خالہ، امی سب چیخ رہے تھے۔ ابو بائی کسی مولوی کو لینے بھاگے۔ مولوی آئے، دم کیا۔ گھنٹوں محنت کے بعد رضا بائی کچھ پرسکون ہوئے۔ صبح کے 4 بج چکے تھے، سب خاموش، سب پریشان۔ کہانی خوشیوں سے خوف میں بدل چکی تھی۔ صبح ہوئی، لڑکی والوں نے غصے میں آ کر سامان اٹھا لیا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ خالہ رو رہی تھیں، خالو کے چہرے پر شرمندگی، دکھ، درد سب کچھ تھا۔ رضا بھائی نیم بے ہوش۔ ڈاکٹر، مولوی سب بلائے گئے۔ سب نے کہا یہ کالے جادو کا اثر ہے۔ چند دن بعد شادی کی تاریخ بدل گئی اور وہی عنبر باجی جو ابو بائی کی منگیتر تھیں، انہیں رضا بھائی کے ساتھ نکاح کے لیے بٹھا دیا گیا۔ یہ فیصلہ جذباتی تھا، شاید قسمت کا جال بھی۔ نکاح ہوا، دعائیں ہوئیں، مگر جیسے ہی قاضی نے دعا ختم کی، رضا بھائی نے زور سے چیخ ماری۔ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، جسم کانپنے لگا اور وہ زمین پر گر گئے۔ سب چیخ پڑے۔ مولوی دم کرتے رہے۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ حالت غیر تھی۔ مہینوں علاج چلتا رہا، کبھی بہتر ہوتے، کبھی بگڑ جاتے۔ 6 ماہ بعد اچانک خبر آئی، رضا بائی کا انتقال ہو گیا۔ خالہ کے گھر پر ماتم چھا گیا۔ جوان بیٹے کی موت ماں کے لیے سب سے بڑا دکھ تھا۔ عنبر باجی ٹوٹ گئیں۔ 2 سال تک خالہ کے ساتھ رہیں۔ پھر ابو بائی واپس سعودی عرب سے آئے اور امی کے کہنے پر عنبر باجی سے شادی کر لی۔ آج الحمدللہ وہ دونوں خوش ہیں، مگر اس واقعے کی یاد آج بھی ان سب کو ڈراتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کراچی کے ابراہیم کی ایک کہانی، ایک ایسی شادی جس نے ایک پورے خاندان کی تقدیر بدل دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔